السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اسد الدین اویسی کو خط لکھا۔ اس پر بہت سے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا، سمجھدار لوگوں نے، لیکن کچھ وہ لوگ جو زمینی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور صرف بھاشن سن کر ہی خوش رہتے ہیں، تو ایسے لوگ مختلف کمنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ اسلامک چینلز جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ بس کوئی آئے اور ہم اس پر تبصرہ کریں، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اعتدال پر بات کرتے تو میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ فضیل احمد ناصری ایک معروف عالم دین ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور اکثر عنوانات پر بڑی ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس موضوع پر حضرت مولانا سجاد نعمانی کے موضوع پر انہوں نے بھی حضرت کو رائے پیش کر دی، اور انہیں حق بھی ہے، اور ان کی اس رائے پر میں بھی رائے رکھ رہا ہوں، مجھے بھی حق ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے جو خط لکھا ہے، پہلی بات میں بساط خود 100% اس کی تائید کرتا ہوں، وجہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اور فضیل احمد ناصری صاحب نے جو حضرت پر تبصرہ کیا ہے اس پر بھی میں بات کرنے والا ہوں، اور بھی دیگر لوگوں نے تبصرہ کیا ہے، منفی تبصرہ، اور سیدھا ہی کہہ دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان لوگوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جتنوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں یو پی کی زمینی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو، لیکن زیادہ تر ان کا سیاسی جو نظر ان کی زیادہ تر ہوتی ہے وہ یو پی میں ہوتی ہے، اور انہیں یو پی کے معاملات کا بہت زیادہ زمینی اعتبار سے علم ہے، اور حضرت نے ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر خط لکھا۔ اور بھائی، خط لکھنے میں کیا غلطی کی ہے؟ یہ تو نہیں کہا ہے آپ الیکشن مت لڑو، آپ غلط کر رہے ہو۔ یہ کہا ہے کہ جہاں جیت سکتے ہو وہی لڑو۔ 100 سیٹ کوئی بھی کبھی بھی مسلمان 100 سیٹ وہاں جیت نہیں سکتا، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو کھڑے کر کے کون سی دھار مار لیں گے اسد اویسی؟ تو اس لیے جو لوگ بس ان کے بھاشن سن کر، بات سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا یعنی انقلاب لائیں گے، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زمینی حقیقت الگ ہوتی ہے، اور بات کرنا، بھاشن دینا، بیان بازی کرنا یہ الگ ہوتا ہے۔ یہ وہ بے باکی سے اپنی بات رکھتے ہیں، وہ قابل ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن زمینی حقیقت جو ہوتی ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے، اور حضرت نے کی ہے۔ اور فضیل احمد ناصری کہہ رہے کہ علل اعلان نہیں کہنا چاہیے تھا، تو بھائی کیا سیاسی بات گھر میں کہی جاتی ہے؟ سیاسی بات ہے تو بھائی سیاسی پلیٹ فارم ہی اسے اختیار کرنا پڑتا ہے، جبھی تو وہ بات عام ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ چونکہ سیاسی خط تھا، اس لیے حضرت نے اسے عام کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کو کم سے کم سمجھ میں آئے گا۔ اگر اویسی نہیں سمجھتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں اور 100 سیٹ کھڑے کر دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یو پی میں اویسی صاحب کے 5 سیٹ بھی نہیں آتے ہیں، تو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس خط کو لے کر پھر کیا جواب رہے گا ان لوگوں کے پاس؟ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ جو حضرت نے کہا ہے ان تمام باتوں پر اویسی عمل کرے، اور کم سے کم سیٹ کھڑے کرے، اور وہاں کھڑے کرے جہاں 50% مسلمانوں کی آبادی ہے، باقی جہاں 30% ہے، 35% ہے، وہاں کھڑے کر کے اویسی کا یہ سمجھنا کہ میرے پاس بھیڑ آ رہی ہے اور بھیڑ آنے کی بنیاد پر میں کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہا ہوں، یہ ان کی تاریخی غلطی ہوگی۔ اور بہت سے میرے خود ذہن میں سوال ہے، بار بار آتا ہے کہ حیدرآباد میں اب گوگل پر سرچ کرو، کروڑوں مسلمانوں کی تعداد ہے، اس میں 7 سیٹ کھڑے کرتے ہیں، حساب لگائیں گے تو کم سے کم 30 سیٹ کھڑے کرنا چاہیے تلنگانہ میں، مسلمان جہاں جیت سکتا ہے۔ وہاں کیوں نہیں کھڑے کرتے بھائی؟ 30 تو کھڑے کرو، تو 7 پر ہی کیوں اٹک جاتے ہیں؟ اور یا 100 کی بات کر رہے، جہاں کبھی بھی نہیں جیت سکتے مسلمان 100۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسا مت کرو۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اندھی مت کرو،
یعنی دیکھ کر کرو کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں وہ لائق ہے، قابل ہے بھی کہ نہیں. اس لیے نہ ہم اویسی کے خلاف ہیں اور نہ ہم بی جے پی کے خلاف ہیں. ہم صرف سویدھان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، آئین کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، اور حضرت مولانا سجاد نعمانی کا بھی یہی کہنا ہے.